لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله وهو السميع العليم والله هو السميع العليم. ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اس سے مراد مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ مراد ہے. لیکن موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو ان آیات کو مسلمانوں پر جذبہ کرتے. یعنی اگر کوئی اولیاء اللہ کی تعظیم کرے، کوئی اگر بزرگوں کی شان و عظمت بیان کرے تو فوراً کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ تم نے شرک کیا، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کفار و مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے تم جو ہے اپنے بزرگوں کو اس طرح مانتے ہو. حالانکہ یاد رکھیے گا ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں. اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام جو بھی طاقت و قوت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں. اور اس آیت میں جو فرمایا کہ نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں یا نفع کے، تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نفع اور نقصان اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں. ورنہ آپ قرآن مجید اٹھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، میں کوڑیوں کے مریض کو شفا دیتا ہوں. اگر اللہ کی عطا سے کوئی شفا نہ دے سکتا تو کبھی بھی قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل نہ کرتا. اور آپ دیکھیے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے انبیاء کرام نے کس قدر نفع پہنچایا. خود نبی پاک علیہ السلام غزوہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی ہے جمع کرو. کسی کے مشکیزے میں 1 قطرہ، کسی کے برتن میں 2 قطرے، تھوڑا سا پانی جمع کیا گیا. آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا. دست مبارک ڈالنا تھا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو. یہ نفع پہنچایا اللہ کے رسول نے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا یہ تو معاذ اللہ شرک ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو نفع پہنچایا یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ صحابی کی آنکھ نکل گئی
احد کے میدان میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ باہر آ گئی. آپ علیہ السلام نے اس آنکھ کو اس جگہ پہ رکھا, اپنا دست مبارک پھیر دیا, آنکھ بالکل درست ہو گئی. یہ نفع پہنچانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کو معاذ اللہ خدا نہیں مانتے, معبود حقیقی نہیں مانتے, اور حقیقی نفع اور نقصان دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. اب آئیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ترجمہ, تم فرماؤ اے کتاب والوں اپنے دین میں ناحق غلو یعنی زیادتی نہ کرو, اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرما ہے. یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے, یہ یہودیوں کی زیادتی. اور عیسائی کی یہ زیادتی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. مسلمانوں سے فرمایا کہ تم جو ہے ان کی ہرگز پیروی مت کرنا, یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے یہ بھٹک چکے ہیں. یہاں مفسرین ایک بنیادی نقطہ ہمیں بھی بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے دین میں زیادتی کی. یعنی کیا مطلب؟ جو چیز حرام نہیں تھی اسے حرام ٹھہرا دی, جو چیز ناجائز نہیں تھی اپنی اٹکل سے اسے جائز قرار دے دیا. موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں نادان ہیں جو دین میں زیادتی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے اگر کوئی حضور غوث اعظم کا عرس منا رہا ہے, 11ویں منا رہا ہے, ٹھک کر کے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو شرک ہے, حالانکہ ان کو علم ہی نہیں اس چیز کا. جو چیز اللہ کے ساتھ کی جائے وہ شرک ہوتا ہے. کیا معاذ اللہ ہم اللہ کا عرس مناتے؟ کبھی نہیں مناتے. عرس تو اس بزرگ کے وصال کے دن پر منایا جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو موت آنے سے پاک ہے. ہم غوث اعظم کا عرس منا کر, وصال منا کر لوگوں پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, تبھی ہم ان کا عرس مناتے ہیں. لیکن نادان لوگ فوراً جو ہے وہ فتویٰ ڈال دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ کو راستے میں بھی ملیں گے, مجلسوں میں بھی بیٹھے ہوں گے, آپ کو انٹرنیٹ پر واٹس ایپ پر ملیں گے. کوئی قرآن کی آیت بیان کرو, اگر انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی تو فوراً کہہ دیں گے یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں, معاذ اللہ. کوئی حدیث بیان کرو, اگر انہوں نے نہ سنی ہوگی فوراً کہہ دیتے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ تو تم لوگوں نے کر لی. اب سوچئے ذرا کہ کوئی شخص جس کو قرآن مجید کی آیت پیش کی جائے اور یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, اور وہ قرآن مجید کی آیت ہوگی تو بتائیے کیا حکم لگے گا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کہ تم لوگوں نے جو ہے یہ اگر حدیث پاک ہوئی اس پر کیا حکم لگے گا؟ ذرا سوچئے. بلکہ اگر کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی, کوئی ہمیں
اپنی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی سناتا ہے، ہم نے پہلے نہ سنی تھی اور ہم سے وہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ سنی ہے، تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ ہم یہ جواب دیں گے اس کو کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہو، میری نظر سے نہیں گزری، میری نظر سے نہیں گزری۔ اور اسلام اتنا وسیع مذہب ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی شیخ الحدیث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پورے دین اسلام کو پہچان لیا ہے، جان لیا یا پڑھ لیا ہے۔ اتنا جو ہے وہ عزیزان گرامی کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کرے ہم اسے خاموشی سے سماعت کریں، کوئی حدیث پیش کرے ہم اسے عزیزان گرامی مانیں۔ اور دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جو گزشتہ آسمانی کتابیں جن میں تحریف ہو گئی، توریت، زبور، انجیل، سب میں تحریف ہو گئی، فرمایا کہ ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری۔ کیسے ایمان رکھیں؟ ان میں تو تحریف ہو گئی، فرمایا کہ جو آسمان سے نازل ہوئی ان پر ہمارا ایمان، جو تحریف ہو گئی ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یاد رکھیے گا کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے فتویٰ لگا دینا کوئی چیز ناجائز ہے، اب بیچارے کو طہارت کے مسائل نہیں پتا، وہ حرام کا فتویٰ لگا دے، حرام ہے۔ ارے بھائی تجھے کیسے پتا چل گیا حرام؟ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ حالانکہ حکم تو عالم دین بھی نہیں لگا سکتا، مفتی لگا سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، عالم دین بھی حکم نہیں لگا سکتا، وہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا کہ مسئلہ یہ ہے، حقیقی حکم جو ہے یہ مفتی لگائے گا۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے ہمارے گلی گلی میں، گھر گھر میں ایسے مفتی پیدا ہو گئے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ٹھک کر کے جو ہے وہ حرام کا فتویٰ لگا کر جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے عزیزان گرامی بچنا چاہیے۔ یہی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ دین میں زیادتی کرتے، غلو کرتے۔ آج ایسے لوگ اس دور میں بھی پیدا ہو گئے کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ جن کے پاس کوئی دینی تعلیم ہے، لیکن وہ ناجائز حرام کے جو ہے وہ فتوے لگا کر اس امت کو عزیزان گرامی بہکاتے ہیں، گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم سب کو ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی موبائل پر حدیث پاک آئے تصدیق کرنی ہو تو کبھی بھی راہ چلتے داڑھی والے آدمی سے مت پوچھیں۔ جب بھی پوچھے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے پوچھیں، یا کسی مفتی کے پاس جائیں، یہ تو بہت اچھا ہے، دارالافتاء جگہ جگہ ہے، آپ بلا جھجک ان کے پاس چلے جائیے اور پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث پاک میرے کو SMS کے ذریعے آئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا اس پر عمل کرنا چاہیے؟ وہ اگر آپ کو اجازت دے آپ عمل کریں، لیکن اپنی طرف سے عام آدمی کو مسئلہ بیان کر کے جو اس نے بتایا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ بھی یاد رکھیے گا آدمی کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ ہم سب کو جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ، بنی اسرائیل میں کفر کرنے والوں پر داؤد، یعنی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ ایلا کے رہنے والے ہفتے کے دن کا شکار ان کو منع تھا اللہ کی طرف سے، انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی
اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی. چنانچہ اللہ کے نبی کا دعا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا. سب کے چہرے بدل گئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا. اور سورہ آراف میں اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اور جب اصحاب مائدہ یعنی آسمان سے جب دسترخوان نازل ہوا تو ارشاد فرمایا کہ تم جو کھا سکتے ہو کھا لو. آسمان سے جو من و سلوہ نازل ہوا، فرمایا جو تم کھا سکتے ہو کھا لو مگر ذخیرہ مت کرنا. اب بنی اسرائیل ایسے حریص اور لالچی تھے کہ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا اور ایمان نہ لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خنزیر اور بندر میں بدل دی. ان کے چہرے بھی خنزیر اور بندر جیسے ہو گئے اور ان کی تعداد تقریباً 5000 تھی. 5000 ایسے لوگ جو دسترخوان پر ساری چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے، جمع کر لیتے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور ان کے خلاف دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خنزیر سے جو ہے وہ بدل دیا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں. اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ انبیاء کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں، ان پر تو انبیاء نے لعنت کی ہے. وہ انبیاء کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں یہودی، ان پر تو انبیاء نے جو ہے وہ لعنت کی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر جو ہے وہ لعنت فرمائی. لیکن آپ دیکھیے موجودہ دور میں بھی یہودی سرکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ سرکش ہیں. نصارہ کو دیکھیے وہ بھی گمراہیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، اب ان کے چہرے خنزیروں میں کیوں نہیں بدلتے، بندروں میں کیوں نہیں بدلتے. حالانکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ تباہی کا ذمہ دار یہودی ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ دنیا بھر میں اس نے سازشوں کے تحت تباہی مچائی ہوئی ہے اور لا دینی قوتوں کو جمع کر کے یہودیوں نے جو پوری دنیا میں خون خرابہ مچایا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو سرکشی تو اب بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پر جو ہے عذاب نہیں آ رہا، ان کے چہرے بندر اور خنزیر میں نہیں بدلتے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اگر یہ امان میں ہے تو صرف اور صرف حضور رحمت للعالمین کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے ایسا رحمت والا بنا کر بھیجا اور فرمایا محبوب تم جب تک ان میں جلوہ گر ہو تمہارا عذاب، تمہارا رب جو ہے ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ اب تک کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوا، ورنہ پچھلی امتیں نام تیل میں کمی کرتی، آسمانوں سے پتھر برسا دیے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام آگ سمود آپ دیکھیے کس طرح تباہ و برباد ہو گئے. لیکن اس امت پر عزیزان گرامی اس دنیا پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. اور آگے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بھی تھی کہ انہوں نے برائی ہوتے دیکھ کر منع کرنا ترک کر دی، روکتے نہیں تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو ان علماء نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ پانی پیتے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگ گئے. جب ان میں
شامل ہو گئے تو ان کی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان علماء یہود کے دل بھی ان بنی اسرائیل کی طرح کر دیے جو گناہگار تھے، کیونکہ انہوں نے نیکیوں کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے نہ روکا. اس دور میں بھی آپ دیکھیے اس ارشاد کو مد نظر رکھ کر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو ہوتا دیکھیں تو روکیں. اور فرمایا سب سے پہلے تم اپنے ہاتھ سے روکو، اس پر قادر نہیں تو اپنی زبان سے روکو، اس پر بھی قدرت نہیں تو فرمایا تم جو ہے اپنے دل میں اسے برا جانو، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے، میں نے اسے دیکھا، آپ نے اسے دیکھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے گا، برائی سے باز آ جائے گا، اور ہم نے اگر اس کو نہیں روکا ہم گناہگار ہوں گے. اور فرمایا یہ جو آج کل نعرہ لگایا جاتا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، فرمایا نہیں، یہ بالکل ایک قسم کا شیطان کا وار ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور دیکھیے جہاں جہاں ہم سرپرست ہیں وہاں لوگوں کو برائی سے روکیں. سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے سرپرست ہیں. اگر ہم والد ہیں تو اپنی اولاد کو برائیوں سے روکیں. اگر ہم بھائی ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو برائیوں سے روکیں. ہم اگر شوہر ہیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو برائیوں سے روکیں. اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو گھر والوں کو برائیوں سے، گناہوں سے ہم روکیں. ہم نے اگر نہ روکا ہماری اولاد گناہوں کے دلدل میں گئی، ہمارے بھائی بہن گناہوں کے دلدل میں گئے، ہمارے ماں باپ گناہ کرتے رہے، ہماری بیوی بے پردہ گھومتی رہی. یاد رکھیے گا قیامت کے دن یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم جو ہے اس کے مجرم ہوں گے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر تم برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے اور نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ کتنے ظالم بادشاہ آئے، حکمران آئے، موجودہ دور کیا، اس سے پیچھے چلے جائیے، جتنے بھی حکمران آئے سب ظلم و ستم کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. ہم کیا سمجھے ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ نہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اگر تباہی آئے گی تو ان کے ساتھ ہم بھی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوں گے. جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کے علماء نے کیا کیا، منع کیا، باز نہ آئے، انہی کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے، انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے. پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری گئی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس منصب پر ہیں اس منصب کے مطابق اپنے نیچے والوں پر نیکی کا حکم کرتے رہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے رہیں. اگر ہم نے اس مشن کو اپنا لیا تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے، اپنے رزق میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ